5 جہنمی عورتیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، یہ ایسی جہنمی عورتیں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ کیا آپ ان عورتوں میں سے تو نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسی بدکار عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر آپ بھی کانپ جائیں گے، چونکہ یہ عورتیں ہی عام طور پر ایسی برائیاں اور گناہ کے مرتکب ہوتی ہیں، لیکن اکثر مرد بھی ان میں ملوث ہیں۔ اس لیے ان برائیوں اور گناہوں کے بارے میں جو حکم خواتین کے لیے ہے وہی مردوں پر بھی صادر ہوتا ہے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے گناہ اور ان پر نازل عذاب الہی کو بیان فرمایا۔ یہ حدیث بہت اہم باتوں پر مشتمل ہے۔ اس حدیث کو حافظ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الکبائر میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ پر یہ گریہ طاری ہے۔ جب ہم نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے رلایا اور کس بنا پر آپ اتنا رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کا تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر اتنی شفقت ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ مثلاً ایک انتہائی مہربان اور شفیق ماں جو اپنی اولاد پر جان قربان کر دینے والی ہو، اگر وہ ماں اپنی اولاد کو جیل کے اندر سخت قسم کی سزائیں سہتے ہوئے دیکھے تو یقیناً اس ماں کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، اور ان سزاؤں کو دیکھ کر وہ ماں باپ یقیناً رو پڑیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت تو ساری دنیا کی ماؤں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جب ہولناک عذاب میں مبتلا پایا، اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ میری امت کی عورتوں پر اس طرح کا ہولناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو دیکھا کہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود کتنا ہولناک عذاب ہے۔ ناظرین، دوسری عورت کو آپ نے جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کسی کی زبان کھینچ کر اور نکال کر اس کے ذریعے اس کے پورے جسم کو لٹکایا جائے تو اس میں کتنی سخت تکلیف ہے۔ اگر صرف ایک ہاتھ کے ذریعے بھی کسی کو لٹکا دیا جائے تو وہی اس کے لیے موت سے بدتر ہے، یہاں تو زبان سے لٹکایا جا رہا ہے۔ ناظرین، تیسری عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ چوتھی عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں۔ پانچویں عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ، یا اللہ معاف کرنا۔
اسی طرح ناظرین ان 5 عورتوں کو ہونے والے عذاب کی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان کے وہ کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس ہولناک اور دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا؟ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر ہونے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی۔ ناظرین، اسی طرح خواتین کے لیے یہ حکم ہے کہ سر کے بال ان کا ستر کا حصہ ہے، کیونکہ عورت کا پورا جسم سر سے پاؤں تک سوائے چہرے کے اور سوائے دونوں ہتھیلیوں کے اور دونوں پیروں کے پورا جسم ستر ہے، جس کو نماز میں چھپانا فرض ہے، کیونکہ اگر نماز میں کم چوتھائی سر کے بال کھل جائیں اور اتنی دیر کھلے رہیں جتنی دیر میں 3 مرتبہ نمازی سبحان اللہ پڑھ لے تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی عورت نے سر پر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ لیا جس میں سر کے بال جھلک رہے ہوں تو ایسے دوپٹے میں بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں ستر چھپانے کی شرط پوری نہیں ہوئی اور ستر چھپانا ضروری ہے۔ ناظرین اکرام، عورتوں کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ دیور اور جیٹھ کے سامنے بھی عورت کو چاہیے، یعنی کہ اپنی بیوی کو اس کو چاہیے کہ اپنا بڑا اور موٹا دوپٹہ اس طرح اوڑھ کر ایک اس میں پیشانی سے اوپر کے اس حر کے سارے بال چھپ جائیں اور دوپٹہ اس طرح باندھے جس طرح نماز میں باندھا جاتا ہے، اور اس میں دونوں بازو بھی چھپ جائیں، اور وہ اپنی پنڈلی بھی شلوار وغیرہ سے چھپائے۔ پنڈلی کا ذکر اس لیے کیا کہ آج کل انہیں کھلا رکھنے کا رواج چل رہا ہے، جو سراسر ناجائز اور غلط ہے۔ صرف چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں، دونوں پیر کھلے رہیں۔ اس حالت میں ان کے سامنے یعنی کہ جیٹھ اور دیور کے سامنے آنا جانا رکھیں اور گھر کا کام سر انجام دیں، اس میں ہی بہتری ہے۔ چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر ان کے سامنے آئیں جائیں اور ضرورت کے وقت اسی گھونگھٹ میں ان سے بات بھی کر سکتی ہیں اور جواب بھی دے سکتی ہیں۔ ناظرین، نیک اور حیادار عورت کے لیے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر کام کاج کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بشرطے کہ آخرت کی فکر ہو، خوف خدا ہو، اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہو۔ لیکن سر کھلا رکھنا یا سر کے اوپر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر رکھنا کہ اس میں سر کے بال نظر آ رہے ہوں، یا برائے نام دوپٹہ گلے میں ڈال کر رکھنا، سر پر نہیں رکھا، بازو بھی کھلے ہوئے ہیں، کوہنیاں بھی کھلی ہوئی ہیں، اور آج کل تو پنڈلیاں کھولنے کا کام رواج عام ہے، یہ تو رواج ہی چل پڑا ہے۔ لہذا گھر کے جو نامحرم مرد ہیں ان کے سامنے بھی ان اعضاء کو کھولنا جائز نہیں، اور گھر سے باہر کھولنا تو کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن آج مسلمان خواتین کا جو حال گھر کے اندر ہے اس سے کہیں زیادہ برا حال گھر کے باہر ہے۔ باہر نکلتے وقت برقعے اور پردے کا کوئی کام نہیں، اور جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ بھی اتنے باریک اور اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ جسم پورا نمایاں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ان عورتوں کو جہنم کا عذاب ضرور ملے گا اور یہ جہنم میں رہیں گی۔ ناظرین، ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا، پھر فرمایا عورتوں کے جہنم میں کثرت سے جانے کی 4 وجوہات ہیں۔ پہلے، ان میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مادہ بہت کم ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا جذبہ کم ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ان میں اپنے خاوند کی فرما برداری بہت کم ہے، اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر بن ٹھن کر بے پردہ گھر سے باہر نکلنے کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے۔
یہ چوتھی وجہ ہے، وہی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اکثر خواتین جب گھر سے باہر نکلیں گی تو خوب اعلیٰ سے اعلیٰ جوڑا پہن کر اور خوب آراستہ و پیراستہ ہو کر، میک اپ کر کے، خوشبو لگا کر بے پردہ نکلیں گی۔ اگر کوئی خاتون مکمل شریف پردے میں گھر سے باہر نکلے اور ایسی خوشبو لگا کر نہ نکلے جس کی خوشبو دوسرے نامحرم مردوں تک جائے، جو آرائش اور زیبائش کے ساتھ صرف اپنے شوہر کے سامنے آئے یا اپنے باپ، بھائی اور بیٹے کے سامنے آئے، تو اس میں کوئی برائی نہیں، یہ جائز ہے، کیونکہ شوہر کے لیے آرائش کرنا، خود کو سجانا سنوارنا جائز ہے، بلکہ بہتر ہے۔ لیکن یہ عذاب اور وبال اس صورت میں ہے کہ عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے تیار شیار ہو کر آئیں، چاہے وہ نامحرم گھر کے ہوں یا باہر کے ہوں۔ اب دوسری عورت جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی، بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی بری زبان دراز، بدگو اور بد زبان چلا چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادت میں مبتلا ہوتی ہیں۔ یہ بات تو مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے یا اس کو پریشان کرے۔ مرد کے لیے بھی یہ بات باعث عذاب اور باعث وبال ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے متعلق بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا، بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا جس سے شوہر کا دل دکھے، اس کو تکلیف اور ایذا پہنچے، ایسی خواتین کے بارے میں عذاب بتائے گئے ہیں کہ وہ جہنم میں زبان کے بل لٹکی ہوں گی۔ اب ناظرین ذرا سوچئے، اگر انسان کسی کو ہاتھ سے مار دے یا کسی چیز سے مارے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن زبان سے اس طرح لٹکنا یہ بہت ہی برا اور عذاب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان عورتوں کو دیا جائے گا۔ ناظرین اب تیسری عورت کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی تھی۔ شریف اور باحیا عورتیں تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اس طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن جس معاشرے میں حیا کا خاتمہ ہو چکا ہو، بے حیائی کا دور دورہ ہو، اس میں اس بات کو کہاں عیب سمجھا جائے گا، بلکہ اس معاشرے میں اس کو فیشن کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے، جو کہ آج ہمارا معاشرہ بن چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، یعنی دین اور ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ یہ حیا ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ چنانچہ جنسی نوعیت کے جتنے گناہ ہیں، ان سب میں حیا ایک پردہ اور رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اسی حیا کی وجہ سے انسان غیر محرم عورت کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا۔ کسی نامحرم کے پاس جانے اور اس کے پاس تنہائی میں بیٹھنے سے حیا ہی انسان کو روکے گی۔ اسی طرح اگر عورت حیا دار ہے تو وہ حیا اس کو نامحرم مرد کی طرف دیکھنے سے روکے گی، اور یہ حیا ہی دراصل باپ بیٹی کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان، سسر بہو کے درمیان پردہ ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی جگہ پر کسی وقت اس حیا کا خاتمہ ہو گیا تو پھر بیٹی اور اجنبی عورت برابر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک تندور ہے، اس میں کچھ مرد اور عورتوں کو عذاب دیا جا رہا ہے جو آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر آ جاتے ہیں اور تندور کے منہ تک آ جاتے ہیں۔ جب آگ نیچے ہوتی ہے تو وہ بھی نیچے گر جاتے ہیں، اور اس کے اندر مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور وہ سب برہنہ آپ کو بتائے گا کہ یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانیہ عورتیں ہیں۔ ناظرین اسی طرح کی کئی قسم کے عذاب ان بدکار عورتوں کے بارے میں احادیث میں ذکر ہوئے ہیں۔
اس لیے کہ زنا کرنے والے انسان بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ناظرین، چوتھی عورت جس کے پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا یہ وہ عورت ہے جو جنابت اور حیض سے پاک صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی۔ پانچویں عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح، اس کے بارے فرمایا یہ وہ عورت تھی جو جھوٹ بولنے اور چغلی کرنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئی۔ ناظرین، یہ دونوں گناہ صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ اگر مردوں میں بھی یہ گناہ پائے جاتے ہیں تو ان کی بھی پکڑ ہوگی اور انہیں بھی عذاب دیا جائے گا۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں ہر برے عمل سے بچائے، اور اگر آپ میں ان 5 عادات میں سے کوئی ایک بھی ہے تو ابھی توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آخر میں کمنٹ باکس میں ایک بار استغفار ضرور ٹائپ کر دیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔